تمام اہل جہاں کو عید ولادت الیس المسیح مبارک ہو۔ باسم یہوہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہم خصوصی پروگرام ولادت باسعادت یعنی عید ولادت یسوع المسیح کے عنوان سے یہ پہلا پروگرام ہے ہمارا۔ آج کی نشست میں ہم جس گفتگو کو لے کر چلیں گے وہ سلام پر ہوگی اور آخر تک یہی گفتگو چلے گی۔ تو یہ سورہ ہے مریم، پارہ 16 19واں سورہ اور آیت نمبر 33۔ ولد کی جمع ہے اولاد، اور ولد ہی سے ولدیت یعنی باپ کا نام، یہ حسب و نسب، خاندان، اصل کیا چیز ہے۔ اور پہلی جو آغاز ہے والسلام، سلام یا سلامتی، دراصل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے شالوم، اس سے یہ نکلا ہے، اور اس کا مادہ ہے شین لامت میم۔ اس بیش قیمت لفظ کا مفہوم ایک خزانہ اپنے اندر پنہا کیے ہوئے ہے، اور اردو زبان میں اس کا کوئی بھی لفظ اس کے مفہوم کو واضح نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سلام آداب و ملاقات میں جب بھی کوئی چھوٹا بڑے کے حضور جائے تو اس کی خدمت میں دعائے خیر کے لیے رسمی آداب کو بجا لانے کے لیے چھوٹا شخص بڑے کو سلام کرے، یا اس کے مرتبے کے مطابق حاکم ہو، وزیر ہو، بادشاہ ہو، یا افسر ہو، یا مالک ہو، ان سب کے روبرو جب حاضر ہوتے ہیں تو دعائے خیر سے ملاقات کے شرف حاصل کرنے بعد جھک کر کے سلام کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ سلام کے لفظ کے علاوہ اس کا مفہوم و متعارف جو لفظ ہے اس کے معنی بھی ہے کہ خدا آپ پر مہربانی کرے، یا خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا کا فضل آپ کے ساتھ رہے، وغیرہ وغیرہ، یا کسی کو خیر یافت معلوم کرنا ہو تو اسے بھی سلام سے ہی کہا جاتا ہے۔ پہلے جب خطوط لکھے جاتے تھے تو عنوان یعنی شروع یا آخر میں حسب مراتب سلام یا دعائیں لکھی جاتی تھی اور کہی جاتی تھیں۔ آج کل چونکہ دور جدید ہے، نیٹ کا نظام ہے، ایس ایم ایس یا ای میل کرتے ہیں، لیکن اس میں سلام دعا نہیں ہوتی۔ عموماً یہ ساری چیزیں ختم کر دی گئی ہیں، چونکہ کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ہر ای میل کو چیک کرے یا ہر ایس ایم ایس کو پڑھے، بس ضرورت کے مطابق جو سمجھ میں آیا اسے پڑھ لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب ہم غور کرتے ہیں کہ والسلام علی یوم الولادت، یعنی قرآن شریف میں عیسیٰ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا اس میں مبارک کے طور پر وہ ہے 25 مقام پر، اور المسیح 11 مقام پر، اور سلام 33 مقام پر۔ لیکن جب ہم کتاب مقدس یعنی کہ زبور شریف، توریت شریف، زبور شریف اور صحائف انبیاء اور انجیل جلیل یا انجیل شریف کا جو مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں کچھ اس طرح ہے کہ سلام جو ہے وہ 234 مقام پر ہے، اور مسیح جو ہے وہ 275 مقام پر ہے، اور یسوع المسیح جو ہے وہ 347 مقامات پر آیا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف کے جو ترجمے جن بزرگوں نے کیے تھے وہ اس آیات کو یا اس ٹکڑے کو کس انداز میں پیش کیا۔ تو مطبوعہ قدرت اللہ کمپنی غزنی اسٹریٹ لاہور، اردو بازار لاہور کے یہ مترجم ہے شاہ رفیع الدین محدث دہلوی۔ ان کے ترجمہ میں ہے اور سلامتی ہو اوپر میرے جس دن میں پیدا ہوا۔ اسی طرح جب بانی جماعت اسلامی ابو العلا مودودی نے تفہیم القرآن کا جب قرآن کا ترجمہ بنام تفہیم القرآن، اس میں جب لکھا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا سلام ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا۔ آئیے اب ہم تیسرا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ مترجم ہے عرفان القرآن، علامہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، دور جدید کے انداز میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ انہوں نے انگریزی زبان میں ترجمہ کیا ہے اور اردو زبان میں بھی، اور جب اردو کا ترجمہ کیا ہے تو اس میں ہے اور مجھ پر سلام ہو میرے میلاد کے دن۔ اور مترجم علامہ طاہر القادری صاحب کے اس ترجمے کو چونکہ ہم عید میلاد منا رہے ہیں یسوع المسیح کی، اور اس اتنے شایان و شان بزرگ ہی نہیں کہیں گے بلکہ ایسی اعلیٰ شخصیت، بزرگ ترین شخصیت میں شمار ہے حضرت یسوع المسیح سلام علیہ کا،
تو اب سوال یہ پیدا ہے کہ پوری تاریخ انسانیت میں ہم جب غور کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک آنے والے تمام انسان، بالخصوص حضرت یسوع المسیح یا عیسیٰ المسیح سلام علینا کے بعد جن جن لوگوں نے دعوی نبوت یا رسالت کیا، ان تمام انبیاء و مرسلین میں سے جو بھی تشریف لائے، خواہ وہ خدا ساختہ تھا یا خود ساختہ، لیکن ہماری جو گفتگو ہو رہی وہ خدا ساختہ انبیاء و مرسلین کے بارے میں ہو رہی ہے۔ ان میں سوائے اس مقدس ہستی کے، قرآن شریف کی اس آیت کے مطابق کہ سلام ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا، یا عرفان القرآن کے ترجمے کے مطابق اور مجھ پر سلام ہو میری میلاد کے دن، یہ اچھوتے انداز میں تحریر فرمائی انہوں نے۔ وہ ہستی جو کسی قسم کے تعارف کا محتاج نہیں، جو بھی جب بھی جہاں بھی جتنا بھی جس انداز میں ان کے شایان نشان لب کشائی کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنے محدود علم و عرفان کی کمائیگی کے باعث احاطہ تحریر و تقریر میں لانے سے قاصر محسوس ہوگا۔ بالکل نہیں محسوس، وہ لا ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذات اتنی بلند و بالا ہے، اور ذہن انسانی کی سوچ کی ارتقائی عصر بھی ہزاروں سال دوڑتے رہیں تو وہ ان کے گرد راہ تک رسائی ناممکن ہوگی۔ کیونکہ آخر کیا وجہ ہے؟ اور وجہ صرف اتنی سی بات ہے کہ کسی بھی واقعے کو حقیقی طور پر اس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کہاں سے آغاز کرنا چاہیے؟ یعنی کہ ہم کوئی بھی واقعے کو جاننا چاہیں تو اس کو کیا آخر آغاز کہاں سے کریں گے؟ درمیان سے؟ نہیں۔ تو آخر سے کرنی چاہیے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ پھر کہاں سے کرنی چاہیے؟ یعنی آغاز شروع سے کرنی چاہیے۔ بالکل یہ بالکل درست ہے کہ جب ہم شروع سے ایک بات کو لے کر چلیں گے تو آخر تک ہمیں جانے میں آسانی ہوگی، مبہم نہیں ہوگی، تذبذب کے شکار نہیں ہوں گے، تردد نہیں ہوگی، شک کے شمار میں نہیں آئے گا۔ تو اسی لیے کوئی بھی بات ہو ہم اسے آغاز شروع ہی کریں گے ایسی جگہ سے، اور کتاب کے دلائل کے ساتھ۔ تو پھر حقائق کو پوری طرح سمجھ کر ہم نتائج تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ کوئی بھی واقعہ ہو، کوئی بھی بات ہو، عدالتی کوئی بھی کارروائی دیکھیں شروع سے کی جاتی، کیسے، کیا، کب، کس وقت، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ تو یہاں بھی ہم نے کچھ سوالات کیے اور اس کے جوابات دینے کی آپ کی خدمت عالیہ میں کوشش کی ہے۔ عزیزان گرامی، اکثر ہم سوچتے ہیں کہ جہاں کلام کی بات آتی ہے تو ہم حقائق سے روگردانی کر جاتے ہیں، حقائق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، یا حقائق کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں، اور یا حقائق تک پہنچنے کے تساہلی کے شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر دینی رہنماؤں کی گردن پر یہ رکھ دیتے ہیں کہ صرف یہ ان کا کام ہے، وہی کر سکتے اور ہم نہیں کریں گے۔ لیکن جب دنیاوی بات آتی ہے تو ہم وہاں دینی علماء یا دینی جو بھی باتیں ہوتی اس سے ہم اس کے برعکس نظر آتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم جس مقدس ہستی کے جشن ولادت باسعادت یعنی عید ولادت مسیح منا رہے ہیں، ان کی ولادت کا ذکر خیر تو ازل ہی میں ہو چکا تھا، تو ہم ازل میں پہلے چلیں گے تاکہ ہمیں آخر تک آنے میں آسانی ہو۔ جس طرح ہم نے کہا کہ یہ پروگرام 2 حصوں پر مشتمل ہے، آج پہلا حصہ پیش کر رہے ہیں، اس کے بعد دوسری نشر جب ہوگی ہماری تو ہم دوسرا حصہ پیش کریں گے۔ آپ غور کریں گے کہ لیکن اعلان اسی وقت تھا، عام طور پر کہا جاتا ہے، لیکن بہت پہلے کی بات ہے۔ عام طور پر کیا ہے کہ جب ابلیس کے بہکاوے میں آ جانے کی وجہ سے ہمارے دادا حضور حضرت آدم علیہ السلام اور دادی حضور حضرت حوا علیہ السلام سلام علیہا کو جب باغ عدن سے اس زمین کی طرف منتقل کیا جا رہا تھا، تو یہ بات ہمیں کلام پاک یعنی توریت شریف کی پہلی کتاب یعنی پہلا سورہ اس کے جب مطالعہ کریں گے تو تکوین جسے کہا جاتا ہے، پہلا سورہ تکوین یا پیدائش، اس کی دوسری اور تیسری رکوع میں یہ بات پوری تفصیل سے درج ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ بتا چلیں کہ نسل انسانی کی نجات کے لیے رب تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ جو سانپ کی شکل میں تھا کہ اب میں ایسے کو بھیجوں گا جو عورت کے نسل سے ہوگا، اور یہ تکوین یا پیدائش کی 3 باب کی 15ویں آیت میں کچھ یوں ہے کہ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کے نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ ازل میں پر جب آدم علیہ السلام کو جنت سے باغ عدن سے دنیا کی طرف منتقل کیا جا رہا تھا اس وقت کی بات ہے۔ پھر زبور شریف 24 رکوع میں حضرت داؤد علیہ السلام ان کا ذکر کیا ہے کہ اے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں ان کو بلند کرو اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔
یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ لشکروں کا خداوند وہی جلال کا بادشاہ ہے۔ یہ ابھی پوری بات اس وقت تک نہیں سمجھ میں آئے گی جب تک کہ اس کے پورے دلائل نہ ہو جائے۔ یہ ابھی ہم صرف آپ کو کتابوں کا نام بتا رہے ہیں۔ تیسرا سورہ، اور یہی نہیں بلکہ آپ کی ولادت بعد شہادت سے 700 سال قبل، صحائف انبیاء میں حضرت انبیاء اکبر حضرت یسایہ علیہ السلام، ان کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا تھا، ان کے صحیفے کے 7ویں رکوع میں یوں لکھا ہے: لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام عمانوئیل رکھے گا، جس کے معنی خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ ان کی آمد کا مقصد بھی بیان کیا گیا جو اب بھی ہے، ان کے شان اقدس میں کہے گا وہ رب تعالیٰ جیسا تو ہرگز، یعنی رب تعالیٰ جیسا تو ہرگز کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس بات کو واضح نہیں کر سکتا، کیونکہ کرے جس کی تعریف پروردگار، وہاں کیا کرے بندے شرمسار، اور میری فکر کو وہ رسائی کہاں، سراسر عاجز عقل و زباں۔ انسان کتنی بھی کوشش کر لے لیکن اس معیار کا اس بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ کیا، اور مجھ پر سلام ہو میرے میلاد کے دن، یہ الفاظ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ المسیح یا یسوع المسیح سلام علیہ کے الفاظ پوری انسانیت کے لیے سلامتی کا باعث ہے، پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور ذرا دوبارہ اسی جملے پر غور کریں کہ مجھ پر سلام ہو، حالانکہ میلاد یا بچے کی جب ولادت با سعادت ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جیسے جس سے رشتہ داری ہوتی ہے وہ اس کو سلامتی یا دعائیں دیتے، مبارکبادی دی جاتی ہے، بھئی پوتا مبارک ہو، نواسا مبارک ہو، یا بھتیجا مبارک ہو، بھانجا مبارک ہو، بیٹا مبارک ہو، بھائی مبارک ہو، وغیرہ وغیرہ، جس سے جو رشتہ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ کیا کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ انجیل جلیل کا مطالعہ کریں اور عرق گردانی میں بعض دفعہ ایسا محسوس کریں گے کہ حالات بالکل ہی برعکس ہیں، اور سچ یہ بھی ہے کہ حضرت مسیح کی ولادت سے قبل رب تعالیٰ آپ کی والدہ ماجدہ بطولہ مقدسہ بی بی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ولادت کے بارے کا تذکرہ ہے، اور حضرت مریم کی صحت و سلامتی کا خاص خیال رکھا گیا، گویا کہ آپ کے لیے ہر موسم کے ہٹ کر، موسم نہیں ہے، بے موسم کے تازہ ترین پھل مہیا کیے جانا، انواع اقسام کے کھانے کا بندوبست کیا جانا، اور یہ تمام باتیں ہم جب دیکھتے ہیں حضرت زکریا، جو حضرت کہتے ہیں کہ حضرت زکریا جو تھے وہ حضرت مریم کی کفیل تھے، اور وہ ہیکل میں بھی رہا کر خاص کفالت کفیل مقرر کیے گئے تھے، جبکہ یہ بات توریت شریف یا زبور شریف یا صحائف انبیاء میں سے کسی بھی صورت میں کہیں آیت میں نہیں ہے۔ برکف یہ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے اس حجرے میں آتے تھے تو کیا دیکھتے تھے کہ جب بھی وہ قدم رنجا فرماتے تھے تو بے وقت تازہ کھانا اور پھل رکھا ہوتا تھا، تو آخر وہ بارہا برہم بھی ہوئے، کئی بار برہم بھی ہوئے کہ آخر یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے۔ اس کا مطلب صاف بتا رہا ہے کہ کون ہے جو تمہیں لا کے دیتا ہے، میں نے تو نہیں دی ہے۔ اب یہاں مربی ہونے کی حیثیت سے شاید بتایا گیا کہ ہاں بچے کے پاس اگر کوئی چیز آئے، کوئی ایسے سامان دیکھ لیا جائے تاکہ بزرگوں کو چاہیے کہ وہ بچے سے پوچھیں کہ وہ کہاں سے آیا، یہ ایک اشارہ بھی ہے۔ تو جناب مریم مقدسہ بطولہ سلام علیہ بے انتہا ملائمت اور شائستگی سے لب و لہجہ فرماتی ہیں کہ یہ پھل مجھے میرے رب تعالیٰ کی جانب سے دیا جاتا ہے یا وہاں سے آتا ہے۔ حالانکہ اس مقام پر سب سے زیادہ غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت زکریا نے کیوں سوال کیا؟ کیا انہیں معلوم نہ تھا؟ کیا حضرت زکریا کا کوئی رب تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ ہاں یہ کھانا ہم پہنچاتے ہیں یا یہ پھل ہم دیتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی تھا، لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی اطلاع نہیں تھی ان کے پاس، اگر اطلاع ہوتی تو پوچھتے نہیں۔ تو حضرت زکریا کا تعلق، پہلے ہم یہ سمجھ حضرت زکریا کون تھے، حضرت کا تعلق حضرت ہارون علیہ السلام سے تھا۔ حضرت ہارون کون؟ جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بھائی تھے یہ، اور ان کی نسل سے خاندان سے تھا جو حضرت، اور یہ جب بھی مختلف انواع اقسام کے کھانے یا پھل دیکھ کر ان کے ذہن کے کسی گوشے میں سوال اٹھتا ہوگا کہ جب رب العالمین انہیں اسی یہاں رزق دے سکتا ہے تو مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے، چونکہ لاولد تھے، اس وقت اولاد نہیں ہوئی تھی، اور ان کی زوجہ جو تھیں وہ بانجھ تھیں، اور ان کی زوجہ وہ بھی حضرت ہارون کی نسل سے تھیں، ان سے تعلق تھا،
اور باج ہونے کی وجہ سے رب تعالیٰ سے یہ انہوں اس ضعیفی میں انہیں کیا سلامتی عطا ہوئی. دیکھیں جس سے تعلق جناب مسیح کا رہا ہے ان سب کو پروردگار عالم کی جانب سے سلامتی عطا ہوئی ہے. اور اگر نہیں رہا تو سلامتی نہیں ملی. پھر تو جہاں ہوئے وہ جگہ بھی سلام ہے اس جگہ کے لیے کہ بھی. تو اس ضعیفی میں انہیں کیا سلامتی ہے، انہیں اولاد کی عطا کی گئی کہ نہیں کی گئی. لیکن اس کے لیے ہم ذرا آگے چلیں گے پھر بات واضح ہوگی. قرآن شریف میں سورہ مریم کا آغاز ہی حضرت زکریا سے ہوتا ہے، اور پھر آپ جب ایک اور مقام پر دیکھیں تو اس کی تفصیل یہاں اتنی نہیں جتنی انجیل جلیل میں ہے. تو مطالعہ کرتے ہیں کہ انجیل جلیل اور اس کا تیسرا سورہ جو طبیب رسول حضرت لوقا علیہ السلام کی معرفت تحریر کی گئی، ان کے پہلی رکوع کی جو 5ویں آیت سے 25ویں آیت میں یہ واقعہ پوری تفصیل سے درج ہے. لیکن میں تھوڑا اختصار سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلیں گے. جن کو قرآن کی زبان میں یحییٰ کہا گیا ہے اور انجیل جلیل کی زبان میں ان کو یوحنا کہا گیا. تو یحییٰ بن زکریا یا یوحنا بن زکریا، بپتسمہ دینے والے کی پیدائش کی بشارت. یہ کیسے ہوئی؟ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانے میں ابیہ کے فریق میں زکریا نام کا ایک کاہن تھا، یعنی پیغمبر نہیں تھے. جس زکریا کا پیغمبر کا تذکرہ ہے وہ حضرت مسیح سلام علیہ سے 500 سال قبل مسیح وہ آئے تھے. اور اب جو زکریا ہیں یہ کاہن ہیں، یہ ہارون علیہ السلام کے اولاد سے ہیں، اسی لیے کاہن. اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی اور اس کا نام الشبا تھا، اور دونوں خدا کے حضور راست باز اور خدا کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے. اور ان کی اولاد نہ تھی، گویا الشبا بانج تھی اور دونوں عمر رسیدہ تھے، یعنی اس عمر پہنچ گئے تھے کہ اب وہاں کوئی آثار نمایاں نہیں ہو سکتی. لیکن جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتے تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق ان کا نام قرآن میں نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلاؤ. بخور کہتے ہیں خوشبو ہے، اس کو جلایا جاتا تھا. اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کے داہنی طرف کھڑا ہوا اور حضرت زکریا کو دکھائی دیا. اور زکریا دیکھ کر گھبرائے اور ان پر دہشت چھا گئی. مگر فرشتہ نے ان سے کہا، اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی اور تیرے لیے تیری بیوی الشبا کا بیٹا ہوگا. کیا ہوگا؟ تیری بیوی الشبا کا بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یوحنا رکھنا، یعنی یحییٰ. قرآن کی زبان یحییٰ اور کتاب مقدس انجیل جلیل کے مطابق یوحنا. اور تجھے خوشی و خرمی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور وہ بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا اور اپنی ماں کے بطن میں روح القدس سے بھر جائے گا. اور بہت سے نبی بنی اسرائیل کے خداوند کی طرف ان کا خدا ہے پھیرے گا، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے گا، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے گا. اور زکریا نے فرشتہ سے کہا، اس بات کو کس طرح جانوں، یعنی میں کیسے سمجھوں، کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے. یہاں یہ بات دیکھنا ہے کہ جب یہ بات ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی تو اس قابل نہیں ہے، تو پھر کیوں کر ہو سکتا ہے. اب یہاں فرشتہ نے جواب میں کہا، اس سے حضرت زکریا سے کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں. اور دیکھ جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہو لیں تو چپ کا رہے گا. یعنی کہ اب یہاں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ میں کیسے یقین کروں، کیسے یہ ہو سکتا ہے، تو انہیں شک پیدا ہو گیا، تردد ہو گیا کہ یہ تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اولاد نہیں ہو سکتی. تو اب فرشتے نے کہا کہ نہیں، اب ایسا ہے کہ تو بالکل خاموش ہو جائے گا، چپ لگا رہے گا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا. اور لوگ زکریا کی راہ دیکھتے تعجب کرتے تھے کہ اس مقدس میں کیوں دیر لگی. جب حضرت زکریا کو وہاں سے نکلنے میں آنے میں دیر ہو گئی تو وہ لوگ حیران ہو گئے کہ آخر کبھی ایسا نہیں ہوا، آج زکریا کو اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے. جب وہ باہر آئے ان سے وہ بول نہ سکا،
یعنی جب حضرت زکریا باہر ہے وہ بول نہ سکے، بس انہوں نے معلوم کیا کہ اس نے مقدس میں رویا دیکھی اور ان سے اشارہ کرتا گونگا ہی رہا۔ یعنی جب حضرت زکریا باہر آئے تو لوگوں سے اشاروں میں باتیں کرنے لگے، اور پھر ایسا ہوا کہ جب اس کی خدمت کے دن پورے ہو گئے تو اپنے گھر گیا۔ ان دنوں میں بعد اس کی بیوی الشبہ حاملہ ہوئی اور 5 مہینے تک اپنے تئیں چھپائے رکھا۔ جب خداوند نے میری رسوائی لوگوں میں سے دور کرنے کے لیے مجھ پر نظر کی، ان دنوں میں اس نے میری لیے ایسا ہی کیا۔ دیکھیں یہاں سلامتی ہے زکریا کے لیے، سلامتی ہے الشبہ کے لیے، یہ ایک پیغام کا کام دیا گیا، اور یہ جن کا نام یوحنا ہے یا یحییٰ ہے، یہ راہ ہموار کرے رب العالمین نے انہیں بھیجا تھا کہ حضرت یسوع مسیح جب دنیا میں جلوہ افروز ہوں گے یا آپ کی ولادت باسعادت ہوگی تو اس سے پہلے راہ ہموار کی جائیں گے، تاکہ جو لوگ ایمان نہیں لائیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لائیں گے۔ اور یہ کام حضرت یوحنا کے یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سپرد تھا، وہ اپنی ڈیوٹی انجام دینے لگے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ تمام سامعین ناظرین کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ حضرت مسیح کی ولادت باسعادت سے قبل ارضی ہو یا سماوی ہو، کہیں بھی کوئی بھی کسی بھی مقام پر کسی قسم کی کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ یعنی کوئی دریا وہ یا نہر خشک ہو وہ بہ رہا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ چاند گرن، سورج گرن، کوئی ایسی چیز، کوئی ستارہ ٹوٹ کر نہیں گرا، کوئی مینارہ ٹوٹ کر نہیں گرا کہ ہاں وہ گر گیا ہو، ایسی کوئی چیز نہیں۔ نہ ہی اس وقت کوئی تندور کی آگ یا کہیں آگ ہو، آتش فشاں ہو، وہ بجھ گیا، ایسا کوئی چیز نہیں۔ یعنی آپ کی ولادت، آپ کی میلاد سے قبل، کہیں بھی کوئی بھی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ ہاں ایک واقعہ ضرور رونما ہوا ہے۔ اب آپ سوچیں گے جب یہ تمام کوئی واقعہ رونما تو وہ واقعہ کیا تھا؟ اور تاریخ انسانیت میں یہ پہلا واقعہ ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ سلامتی کے علامت مانی جاتی ہے، اور وہ ہے مردم شماری۔ جب آپ کی ولادت سے قبل، یہ ہم جب دوسری نشست ہوگی پھر ہم وہاں سے آپ کو تھوڑی سی اس تمہید کو لے کر چلیں گے کہ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ روح القدس کے وسیلے سے حاملہ ہو جاتی ہیں، تو اس سے پہلے کہ حاملہ ہو فرشتے نے آ کر سلام کیا کہ سلام ہو تم پر۔ اور آپ یہیں سے دیکھیں گے کہ جب ان پر سلام ہو تو کیسا سلام تھا، وہ خود حیران کہ سلام کیسا ہے۔ یعنی فرشتے نے آ کر زکریا کو سلام نہیں کیا، الشبہ کو سلام نہیں کیا، بلکہ جناب مریم کو سلام کیا کہ سلام ہو تجھ پر، اور تو بیٹا جانے گی۔ اور یہ کون سی بات ہے جو 700 سال قبل یسائی نبی کے صحیفے کے ابھی ہم نے آپ کی خدمت پیش کی؟ یہ وہی بات ہے کہ ان کی آمد کا سلسلہ کے بارے میں منادی کر رہا پروردگار عالم۔ 700 سال قبل سے انبیاء مرسلین آتے رہے اور منادی کرتے رہے۔ حضرت داؤد نے بھی کیا اور بھی انبیاء کرتے رہے، لیکن جب آپ کی ولادت کا وقت آتا ہے اس سے پہلے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو سلام کرتا فرشتہ، تو آپ یہ پوچھتی ہیں کہ یہ سلام کیسا ہے؟ کہا کہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور تو حاملہ ہوگی اور تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا یا عیسیٰ رکھنا۔ عربی میں عیسیٰ لکھا ہے قرآن شریف میں، لیکن سلام نہیں لکھا گیا وہاں پہ، لیکن انجیل مقدس کے مطابق فرشتے نے آ کر سلام کیا۔ تو سلام پوری انسانیت کے لیے، پورے عالمین کے لیے سلام، جو تھے سب کے لیے سلام۔ اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ قیصر اگسطس، یہ وہ تھا کہ اس کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ پوری دنیا میں یہ پہلی بار مردم شماری ہو رہی ہے، اور آپ کی ولادت سے قبل مردم شماری کا آغاز ہوتا، اور دیکھیں آج تک مردم شماری ہو رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض ممالک یا بعض حکماں جو ہیں، حاکم جو ہیں، وہ مردم شماری سے کتراتے ہیں کہ صحیح فگر، صحیح اعداد و شمار لوگوں کو پتہ نہ چلے، لیکن ہونی چاہیے۔ تو اس وقت بادشاہ جو تھا، جو حکم جاری کیا تھا قیصر اگسطس، کہ ساری دنیا کے لوگ اپنے اپنے علاقے میں جائیں اور یہ اسم نویسی کریں۔ تو یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم کورنس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر میں گئے، اپنے اپنے شہر کو گئے۔ اس کا مطلب جو جس علاقے کا تھا وہاں گیا۔ اب چونکہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کی منگنی یوسف نامی ایک شخص سے ہوئی تھی جو بڑھئی کے کام کرتے تھے،
لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی. یہ ہم اگلے نشست میں پوری تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اس کے بعد پھر ہم اور کیا کیا چیز سلامت کے باعث بنی کہ آپ کے آنے سے، آپ کی ولادت باسعادت سے، آپ کی خوشی سے جہاں جہاں یہ بات پہنچی وہاں کے لیے سلامتی رہی. آج کی گفتگو یہاں تک. آئندہ نشست میں باقی باتیں وہ نور مجسم، مظہر ذات صفات خداوندی، حضرت یسوع المسیح سلام علیہ کی پردر محفل میں پھر حاضر ہوں گے. تو اس وقت تک کے لیے اجازت. خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ اور آپ کے خاندان کو سلامت رکھے. بلکہ ہم اپنے ملک اور پورے ہر شہر کے لیے، پورے ملک کے لیے سلامتی کی دعا مانگتے رہیں گے، اور یہ نور کی محفل سچتی رہے گی. آئندہ نشست میں پھر ملاقات ہوگی. اس وقت کی اجازت. خدا حافظ ناصر.